کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے. یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، تو نماز پڑھ کے نہیں سوئے گا تو کیا کرے گا؟ فجر کے بعد سونا جائز ہے، بالکل جائز ہے. فجر کی سنت چھوڑ جانے سے پہلے فوراً فرض نماز کے بعد میرے بھائی اگر 2 رکعت سنت فجر کی چھوٹ گئی، جماعت کھڑی تھی، مل گیا، آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تو اب اس کا افضل وقت تو ہے کہ اشراق کے بعد پڑھے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سنت کی تو اصل میں قضا ہوتی نہیں، قضا تو فرض اور واجب کی ہوتی ہے، سنت کی تو قضا نہیں ہے. اگر قضا نہیں بھی پڑے گا تو کوئی حرج نہیں. لیکن چونکہ یہ 2 رکعت سنت حضور پاک کو محبوب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر اللہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہت دے دے اس سے یہ 2 رکعت کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی. اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کی محبوب سنت ہے قضا کو، ورنہ سنت کی تو قضا ہوتی ہی نہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ افضل یہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، اور جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے، نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد اشراق بھی پڑھ لیں اور سنتیں بھی قضا کر لیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے، کہتا ہے جی کہ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اگر فجر کی جماعت کی 2 رکعت سنت جو ہے پہلے وہ آدمی نہ پڑھ سکے، نماز میں مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کو جماعت کے بعد سنت پڑھنی چاہیے. لیکن ہمارے پاکستانی جو ہے وہ سورج نکلنے تک کے انتظار کرتے رہتے ہیں. اب اگر آپ کو حدیث مبارک پڑھ تو لی ہے آپ نے، میرے خیال میں سمجھی نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت کی قضا ہے ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیوں پڑھے؟ یہ تو صرف احناف کے لیے ہے کہ چونکہ 2 رکعت فجر میرے سرکار میرے آقا کو زیادہ محبوب تھی کہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بھی مجھے یہ 2 رکعت زیادہ پیاری ہیں. اس لیے علماء احناف کہتے ہیں یار اس کو نہ چھوڑا کرو، اگر رہ بھی گئی ہو تو بعد میں پڑھ. اب اس کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن دوسری حدیث آ گئی لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے. تو آپ جنہوں نے دونوں حدیثوں میں عمل کیا انہیں پہ اعتراض کر رہے ہیں. مشکل ہوتی ہے نا جی، آدمی کیا کرے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، علماء کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھے بھی، سمجھے بھی، پھر عمل کرے گی. اور پھر احادیث متضاد ہوتی ہیں، متعارض ہوتی ہیں، اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے علماء کا کام ہے. بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں.